اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حیات الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، حصہ اول، دعوت کا باب، عورتوں کا بیعت ہونا۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے انصار کی عورتوں کو ایک گھر میں جمع کیا، پھر ان کے پاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ انہوں نے دروازے پر کھڑے ہو کے ان عورتوں کو سلام کیا، ان عورتوں نے سلام کا جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ ان عورتوں نے کہا، خوش آمدید ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے قاصد کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کیا تم ان باتوں پر بیعت ہوتی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گی، چوری نہیں کرو گی، زنا نہیں کرو گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی، نہ کوئی الزام لگاؤ گی جس کو تم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں نافرمانی نہیں کرو گی؟ ان عورتوں نے کہا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کے باہر سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ان عورتوں نے اندر سے اپنے ہاتھ بڑھائے، لیکن حضرت عمر کا ہاتھ کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں لگا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ پھر ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ دونوں عیدوں میں حیض والی عورتوں اور سیانی بچیوں کو بھی عیدگاہ لے جایا کریں کہ یہ نماز تو نہیں پڑھیں گی، لیکن ان کے جانے سے مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ معلوم ہوگی اور یہ دعا میں شریک ہو جائیں گی۔ اور ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے روکا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم پر جمعہ فرض نہیں ہے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے بہتان کے بارے میں اور اللہ کے قول ولا یاسین کفی معروفن کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، اس سے مراد کسی کے مرنے پر نوحہ کرنا ہے۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 38، مجمع الزوائد حصہ 6 پیج نمبر 38، کنز العمال حصہ 1 پیج نمبر 81۔ حضرت سلمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خالہ تھیں، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دونوں قبلوں یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی ہے، اور وہ بنو عدی بن نجار قبیلے کی تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور انصار کی عورتوں کے ساتھ آپ سے بیعت ہو گئی۔ جب آپ نے ہمیں ان چیزوں پر بیعت فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، کوئی الزام نہیں لگائیں گی جسے ہم نے اپنے ہاتھوں اور پیروں کے بیچ باندھ کھڑا کیا ہو، اور کسی نیکی کے کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ اپنے خاوندوں سے خیانت نہیں کرو گی۔ تو ہم بیعت ہو کر واپس جانے لگیں تو میں نے ان میں سے ایک عورت سے کہا کہ آپ واپس جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہو کہ خاوندوں سے خیانت کرنا کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے فرمایا کہ خیانت یہ ہے کہ عورت خاوند کا مال لے کر کسی کو خود دے دے، یعنی خاوند کی اجازت کے بغیر۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 38، ابن کثیر حصہ 4 پیج نمبر 353۔ حضرت عقیلہ بنت عتیق بن حارث رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور میری ماں حضرت قریرہ بنت حارث اتواریہ مہاجر عورتوں کے ساتھ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہوئیں۔ آپ ابتہ نامی جگہ پر ایک خیمے میں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کریں گی۔ آگے آیت والے لفظ ہیں۔ جب ہم اقرار کر چکے اور آپ سے بیعت ہونے کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے فرمایا، میں عورتوں کے ہاتھ نہیں چھو سکتا، تو آپ نے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کی اور یہی ہماری بیعت تھی۔ ہیثمی حصہ 6 پیج نمبر 39۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون،
وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔